منیب صاحب، جس طرح سے بگیڑی صاحب نے بات کی ہے کہ حماس کو بھی اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے، اور آج جو بات کر رہے تھے جب صدر ٹرمپ، تو انہوں نے کہا کہ تمام یرغمالیوں کی رہائی ہوگی اور حماس کو ڈسمینٹل کیا جائے گا، تو آپ کے خیال میں جو معاہدہ آج پیش کر رہے ہیں وہ ایزی گوئنگ ہوگا، آرام سے ہو جائے گا، یا اس میں کسی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا ان کو؟ یہ ایک بہت اہم معاملہ ہے اور بہت اہم سوال بھی ہے، اس لیے کیونکہ اس وقت ہم یہ چیز سرٹنٹی سے نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ آنے والے چند دنوں کے اندر اس کے اوپر ریئیکشن کیسا آئے گا، کیونکہ بہرحال حماس ایک بہت ویل انٹرینچڈ ملیٹنٹ گروپ ہے، اور وہ اس کو کس طرح سے ایکسیپٹ کرتا ہے، وہ پرو پیلسٹائن ہے لیکن اینٹی اسرائیل ہے۔ اب ایسی صورتحال میں ان کو ڈسمینٹل کرنا، یاد رہے کچھ عرصہ پہلے تک ان کے جو نیگوسیشنز تھی وہ قطر میں ہو رہی تھی جہاں پر اسرائیل نے حملہ کیا۔ اب اگر ان ممالک کے اسلامی ممالک حماس سے بات کرتے ہیں اور لفظ ڈسمینٹل استعمال کیا گیا ہے، تو ڈسمینٹلنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ اسے سرے سے ختم کر دینا۔ حماس کو سرے سے ختم کرنا کیا آسان ہوگا؟ یہ کیا ایزیلی ایگزیکیوٹ کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ بہرحال حماس کی جو پراکسیمٹی ہے اس کا وہ رہی ہے مشرق وسطیٰ کے ممالک کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ اس کا ڈائریکٹ انٹریکشن نہیں رہا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ جو عرب ممالک ہیں جنہیں ہم مسلم ممالک کہتے ہیں مشرق وسطیٰ کی، کیا وہ اتنا انفلوئنس رکھتے ہیں حماس کے اوپر کہ وہ حماس کو مجبور کرے کہ وہ اپنے جو پورا رینک اینڈ فائل ہے اس کو ڈسمینٹل کرے، ڈسارم ہو جائے اور سلسلہ وہ ایسے کر دے، کیونکہ یہ ایک اگر واحد کنسرن ہوگا۔ باقی اگر غزہ کے اندر امن ہوتا ہے اور اسرائیل کو کوئی ایشورنسز دی گئی ہے تو وہ اپنی جگہ، لیکن اسرائیل کا جو وہاں پر ایک گریٹر اسرائیل کا ایجنڈا تھا نیتن یاہو کا، کم از کم اس کو بادی النظر میں اب تک یہ لگ رہا ہے کہ اس کو ایک سیٹ بیک ضرور ملا ہے، اور فلسطینی ریاست کا قائم ہونا وہ بھی نیتن یاہو کی شکست ہے اور فلسطین کی جیت ہے۔ اگر اس میں پاکستان کردار ادا کر رہا ہے اور کر سکتا ہے تو اس کی بہت اہمیت ہے۔ ٹھیک ہے منیب صاحب، ساتھ رہیے گا۔ برگیڈ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ برگیڈ صاحب، یہی سوال آپ کی جانب، جو الفاظ کا چناؤ تھا، ڈسمینٹل حماس کو کیا جائے گا اور یہ بھی کوشش کی جائے گی، بلکہ کوشش کا ورڈ انہوں نے استعمال نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ غزہ جو ہے وہ دوبارہ اسرائیل کے لیے خطرہ نہیں بنے گا۔ تو کیا یہ اتنا آسان ہے جو آج اعلان کر گئے ہیں، اور کہ اس سے مزید خون ریزی نہیں بڑھے گی اور معاملات افہام و تفہیم کے ساتھ حل ہو جائیں گے؟ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو یہ بھی ٹاسک فورس بنے گی جس میں یہ اسلامی غرب ممالک آئیں گے، ان کا پارٹ کیا پلے ہوتا ہے، پھر اس کو نگیر کیسے پلے کرتے ہیں اس کو، اور کتنا غزہ کے ایریے کو ریکنسٹرکشن کیسے ہوتی ہے، اس کے بعد کیا ٹو اسٹیٹ کے لیے کہ کتنے عرصے بعد اس کو ایز اے ٹو اسٹیٹ پیلسٹین کو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ سمجھا جائے گا، کون سے علاقے 1967 میں واپس کیے جائیں گے نہیں کیے جائیں گے، جو پاکستان کا سعودی عرب کے سارے ممالک کا یہی چانس ہے، اس سے دیکھنا پڑے گا۔ تو یہ اٹس ناٹ دیٹ ایزی ٹاسک، بیکاز حماس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے یا تو پیلسٹین اسٹیٹ بنائی جائے، یا اس کے بعد جو ہے جو بھی یہ ابھی ٹاسک فورس آتی ہے وہ جب منتر ہو جائے گی تو پھر وہ ویسے ہی حماس نیوٹرلائز ہو جائے گی، حماس سے یہ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی کہ دے ول ناٹ بی انٹرفیئرنگ ان اینی افیئر، دے ول ناٹ کیری دیئر آرمز، اور وہ اپنا جو روزمرہ کے کام ہے اس میں پھر کریں گے، لیکن اس سے لڑائی جھگڑے میں ان کا کوئی کام نہیں ہوگا، جبکہ پورے غزہ کے اندر وہاں پر اسلامک عرب ممالک کی فورس ہوں گے مانیٹر کرنے کے لیے، چیک کرنے کے لیے، اس لیے اتنا زیادہ اس وقت فرق نہیں پڑے گا۔ یہ زیادہ میٹر ہے، اور اس کے ساتھ قیدی بھی یہ ہونے چاہیے، پیلسٹین قیدی کے ساتھ ہی جو ہی 72 میں اسرائیلی قیدی چھوڑتے ہیں تو پیلسٹین بیچارے جو پکڑے ہیں ان کو بھی واپس ضرور کر دینا چاہیے۔ اور یہ کب رکے گا؟ بات ہے کہ کم از کم آج سے اسرائیل کو کم از کم جو اٹراسٹیز ہیں، بلڈنگ اسٹرکچر تباہ کر رہے ہیں، ان کو بمبارڈمنٹ کر رہے ہیں، کھانا پینا بند کو وہ تو کھولنا چاہیے، کم از کم گڈ ول جیسے یہ اسٹارٹ ہو جانا چاہیے، تاکہ اس اور انڈرسٹینڈنگ میں بہتر جلدی اضافہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، برگیڈ صاحب ساتھ ہی رہے گا۔ منیب صاحب، کتنا آسان ہے کہ دوبارہ طاقت کے زور کے بغیر جو ہے وہ یہ معاہدہ جو ہے وہ کروا لیا جائے؟ کیونکہ باتیں تو ویسے ہی ہو رہی ہیں کہ طاقت کے زور پہ بھی کروایا جائے گا، اور حماس کو اب ہر حالت میں یہ معاہدہ ماننا ہوگا، یہ بھی آج ذکر کیا گیا امریکی صدر کے الفاظ میں۔ اب کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ
کون سی ٹرمز رکھی جاتی ہیں عرب ممالک کی جانب سے حماس کے سامنے. بہرحال جو ایک عبوری کونسل بن رہی ہے اس کی سربراہی تو امریکی صدر کریں گے. اس کے اندر اگر تو کوئی اسلامی ممالک شامل ہوں یا کم از کم قطر ضرور ہو جو مشرق وسطیٰ کے اندر اہم حیثیت رکھتا ہے, اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ ابراہیم اکارڈز اپنی جگہ موجود رہیں تو پھر اس کے اندر ان کو تمام اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لینا پڑے گا اور مسلم ممالک کو بھی شامل کرنا چاہیے اس کے اندر. اور یاد رہے کہ نیتن یاہو نیگوشیٹ نہیں کر سکتا حماس کے ساتھ. اگر کوئی حماس کے ساتھ نیگوشیٹ کر سکتا ہے تو وہ اسلامی ممالک ہیں, وہ قطر ہے, وہ یو اے ای ہے, وہ اور اسلامی ممالک ہیں جو اس پروگزیمیٹی میں ہیں. لہٰذا دیکھنا یہ ہے کہ یہ کتنی آسانی سے پایہ تکمیل تک پہنچ سکتا ہے. اور اگر خدا نخواستہ حماس نے یہ تسلیم نہ کیا تو پھر غزہ کے اندر سے اسرائیلی فوجیوں کی واپسی کیا وہ بھی کھٹائی میں پڑ جائے گی, کیونکہ اس معاہدے کی ایگزیکیوشن یا اس کا مکمل فائدہ تو تبھی ہے کہ غزہ سے جو قابض اسرائیلی فوجی ہیں وہ وہاں سے نکلیں تاکہ غزہ کی وہاں کی ریکنسٹرکشن دوبارہ شروع ہو. ایک جو عبوری کونسل ہے وہ اگر اپنا کام شروع کرے گی تو اس میں امریکہ کو بہت سے بلینز آف ڈالرز انویسٹ کرنے پڑیں گے ان تمام انفراسٹرکچر کو ریکنسٹرکٹ کرنے کے لیے جو اسرائیل کی ظالمانہ بمباری کے بعد وہاں پر ہوا. لہٰذا بہت کچھ دیکھنے کی اس وقت ضرورت ہے, لیکن پاکستان کے کردار کو سراہا ہے امریکہ نے. پاکستان نے, میں دوبارہ کہوں گا, ایک امن معاہدے کے اندر اہم کردار ادا کیا ہے, اور پاکستان اتنا انفلوئنس رکھتا ہے کہ وہ جو سعودی عرب, قطر, یو اے ای کے ممالک کو کنونس کر سکے کہ وہ حماس سے بات کریں اور ایک بہتر ٹرمز کے اوپر ان سے نیگوشیٹ کر سکیں. منیب صاحب, جسٹ فار انڈرسٹینڈنگ, کیا یہ وہی کریشن ہونے جا رہی ہے جو کہ افغانستان میں معاملہ ہوا تھا؟ دیکھیے نہیں, میں نہیں سمجھتا. وہاں پر تو دیکھیے ایک امریکی فوجیں قابض تھیں اور وہاں پر تو انویژن ہوئی تھی باقاعدہ طور پر, اور وہاں پر وہ گئے تھے ان پرسوٹ آف ٹیررسٹ کے جی کہ جی وہاں پر طالبان ہیں اور وہ دہشت گرد ہیں, ہم انہیں مارنے گئے. وہ کہ حماس کے خلاف اسرائیل کا اسٹیک بھی لیا ہے, لیکن افغانستان کے اوپر پاکستان جو امریکہ ہے اس نے کوئی اس کو اپنے ساتھ جوڑنا نہیں تھا, کوئی گریٹر امریکہ نہیں بنانا تھا, نہ ہی اس کی پروگزیمیٹی ہے افغانستان کی امریکہ کے ساتھ. لیکن یہاں پر تو جو اسرائیل کا یا نیتن یاہو کا پلان تھا وہ تھا گریٹر اسرائیل, یعنی ہم فلسطین کو سرے سے ختم کر دو اور کوئی فلسطین کی ایگزسٹنس ہی نہ ہو, اور تمام تر جو علاقہ ہے غزہ کا وہ بھی اور ویسٹ بینک اور یہ سارا یہ اسرائیل کے قبضے میں آ جائے اور یہ گریٹر اسرائیل کے طور پر. لہذا اس میں یہ بنیادی جو تفریق ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ وہاں کوئی امن معاہدہ نہیں ہوا جس کے نتیجے میں امریکی فوجوں کا انخلا ہوا. وہ تو بس ون فائن ڈے انہوں نے سوچا کہ ہم یہاں سے چلے جائیں اور وہ چلے گئے. لیکن یہاں پر تو اب ایک یہ تمام بڑی طاقتیں جس میں امریکہ سپر پاور ہے وہ اس جگہ مجبور ہوا ہے کہ وہاں پر امن نہیں آ سکتا اس وقت تک جب تک نیتن یاہو کے جو ایمبیشنز ہیں ان کو لگام نہ ڈالی جائے. اور وہ لگام بہرحال ڈالی گئی ہے, اس کو کوئی محسوس کرے یا نہ کرے, لیکن نیتن یاہو کے پلان کو تو بہت بڑا سیٹ بیک ہوا.